خودی ضلالت خودی موت دستی ہے بے کہ وہ نبی نہیں. یہ انتہائی ضروری ہے اپنی اولاداں کو اس مرزے کی اس گندگی کے متعلق ضرور دسیا کرو، اپنے بچیاں کو ضرور دسیا کرو. یہ اج کے دور میں لفظ لیٹرین استعمال ہوتا ہے، لفظ واش روم استعمال ہوتا ہے، کوئی نہ لیٹرین میں مریا تو نہ واش روم میں مریا. وہی وجہ تو دسنا کہ اج کے دور میں ایس ماحول میں لیٹرین آکھیے یا واش روم آکھیے نا تو تمہیں ہے صاف ستھری لیٹرین نظر آتی ہیں. پرانے لوگ جانتے ہیں پہلا سائی ہوتے ہوتے سن گھروں لیٹرین صاف کرنا آتے، وہ نکاس کوئی نہیں سی ہوتا، نکاس نہیں سی ہوتا، جڑا گزرا ہوتا سی اتنے پیا ہوتا. وہ دیہڑی چ ایک باری یا دو باری سین ہوتی ہوتی سی، وہ آ کے صاف کرتی ہوتی تھی. اس وقت جی وہ چیز سی نا اتنے وہ مریا اور وہ پورے جسم کے اتنے غلاظت سی. اس وقت تسی یہ نہ سمجھو کہ لیٹرین آکھیے لیٹرین دیکھ کے مرے آؤ نہیں، وہ پورے جسم کے اتنے غلاظت لگی ہے اور آخر وقت وہ غلاظت کھانا سی. کیونکہ جس زبان کا نبی کو بھونکنا ہے اس زبان کے اتنے پاک چیز آ سکتی نہیں. لفظ لیٹرین بول کے اسی بڑا مہذب لفظ بول جاتے ہیں، لیکن اس وقت کے جڑا تصور کرو جڑیاں ہوندیاں سن اور اتنے جدو گر کے وہ پیچھے تڑپ تڑپ کے مریا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ضلالت کی انتہا ہو گئی. 26 مئی اور بڑی مزیدار گل ہے، میں اپنے موضوع کی طرف ضرور آواں گا. حضور نے جان نثار حضور کو کیویں اپنی جاناں نثار کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اس موضوع سے بھی ضرور آواں گا. لیکن یہ دسنا انتہائی ضروری ہے کہ مرزے نے آکھیا کہ میں قرآن کی تفسیر لکھنا ہوں، پھر میرے شاہ کی قرآن کی تفسیر لکھے جن کی تفسیر چنگی ہوئی وہ جت گیا. پھر میرے شاہ صاحب کے نام مناظرہ کرتا پیا، مناظرہ کر کے آتا ہے سامنے نہیں آیا، کہتا ہے کہ میں بھی تحریر کرنا قرآن کی تفسیر، پھر میرے شاہ بھی قرآن کی تفسیر کرے، جن کی تفسیر چنگی ہوئی وہ جت گیا، جی میری چنگی ہوئی تو میرے نبی مان لگو. پھر میرے شاہ صاحب مسکرا کے انہیں جواب فرمایا یہ تفسیر ہی لکھنی تو پھر یہ نہیں لکھنی، میں بھی قلم رکھ دینا تو بھی قلم رکھ دے، تمہیں انہوں حکم کریے قلم، تو اپنے قلم حکم کر، میں اپنے قلم حکم کرنا. جدا قلم اپنے آپ لکھن لگ پوے وہ جت گیا. جس وقت آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے نا، پھر میرے علی شاہ صاحب نے جس وقت ارشاد فرمایا تو لوگ حیران ہو گئے، جڑے قریبی لوگ سن لوگ کیا حضرت کیویں دا سوال کیویں دی گل کر دیتی ہے. انج بھی کدی ہویا کہ قلم وچ رکھ کے آکھیے قلم نوں لکھ تے قلم لکھنا شروع کر دے. تے پھر میرے علی شاہ جواب کی دیتا، فرماندے نے تینوں نہیں پتہ میری کڑی تے مدینے دے تاجدار دا. آپ نے فرمایا جو میں حکم ہوتا ہے میں تو لفظ بولنا، جی میں قلم کو حکم دے دیا تو میرا قلم لکھن لگ پڑے، کیونکہ پیچھے تاجدار ختم نبوت. وہ اس کا بھی سنا سکیا ہوتا کیا نام انج نہیں کرنا ہو سکیا. پھر میرے نشان کو میرے سامنے نہ آئے، میں ساڑھ کے سوال کر دیا گا. آخری حربہ جڑا جاہلہ کو اور بیوقوفوں کو ہوتا ہے کہ انہوں کو میرے سامنے نہ آئے، میں ساڑھ کے سوال کر دے گا. پھر میرے نشان فرمایا انہوں کو میرے سامنے یہ کری گزر جاوے، جے میرے سامنے گزر جاوے موت نہ ہوئے تو پھر بھی میرے نہیں چھوٹی. جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر سامنے لگا تو وہ گھبرا گیا، ڈر گیا. پھر انہیں مناظرے کا چیلنج کیا مینار پاکستان اس مقام تے، جس مینار پاکستان نے لاہور دے اس مقام تے اس مناظرے کا چیلنج کیا. انہیں کہا کہ یہ کیا میرے نال آ کے مناظرہ کر. پھر میرے شاہ صاحب آئے، تشریف لے آئے، آپ آگے سے کھڑے ہوئے انتظار کرتے رہے. جدوں نہ آیا رات 10:30 بجے پھر میرے شاہ نے 13 مئی
13 مئی کو میرے علی شاہ نے کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ میں چیلنج کرنا اعلان کرنا اس مرزے کو ضلالت کی موت نہ ملی تو پھر بھی میرے علی جھوٹا. جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت ہی پیٹ خراب ہویا پیچھے لگے ضلالت کے نام آخری وقت میں جو دے قریب کو نہیں سی جاندہ چار بھائی اٹھتے فارغ ہو جاتا سی اور انہوں دونوں لگ کو نہیں سی ہوتا نکاح اتنا اٹھ کے جا بھی نہیں سی سکتا. پھر اس سے کمرے دے بیچے جو دی چار بھائی آتی تھی اس سے جگہ دے بیچے اتھے اپنے جسم دے نام کلازت لپٹی ہوئی اور اس حالت جو دی موت واقعہ ہوئی. موت واقعہ دوسری منظر دے زمین تے نہیں تھی دوسری منظر تے سی لاہور اٹھا دے بیٹا اتھے موت واقعہ ہوئی. اے ہو جا بے غیرت جیڑا کسے گلتے بھی نہ کرونگا ہوئے جیڑا کسے گلتے پورا بھی نہ اترتا ہوئے مننا لے کی آپ سکنے ہیں مننے کیوں نہ منو جدے بچ رب نے عیب رکھے کوئی نہیں جدے متعلق آسان پر کے کہتے نواسا کو من کا لم ترکت تو آئی نہیں واجمہ لو من کا لم ترکت من ساؤ خلقتا مبران من کل عیب کاننا کا کر خلقتا کمات شاؤ. مدینے دے عطا ادارہ تینوں تے رب نے پوچھ کے بنایا سونے ہیں تینوں کے ملا بنا اے ہو جا نبی جدے تو جانا قربان کرنا لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچیاں کی گل میں دسنا حضور علیہ السلام دی بارگاہ جنہیں اپنی جانا قربان کی جنہیں مصطفیٰ دے نام محبت اور پیار اس طرح کیا. حضرت رافع 13 سال عمر ہے اس بچے رافع بن خدیج نام ہمارا 13 سال عمر ہے. حضور علیہ السلام آپ کی طرف جدو اعلان ہویا اعلان جہاد ہویا صحابہ فرماتے ہیں رافع دے قدموں دے پیرہ دے جتی کوئی نہیں سی رافع دے پیرہ کی جتی کوئی نہیں سی 13 سالوں مقصد کے اڈیاں چوک کے اپنے آپ کو بڑا کر کے بخانا سی کہ میں نے حضور چھوٹا سمجھ کے بچوں کا نہ دے اڈیاں چوک کے اچھا ہو کے اپنے آپ کو بخانے سا حضور کہ میں نے حضور جہاد کرن والے جو علیحدہ نہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بیٹھ کے مسکرا گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر روایت میں آپ فرماتے ہیں حضور کے سامنے والے دو دندیاں کا بیچ خلاص سامنے والے دو دندیاں کے درمیان ایک خلاص ہی فرماتے ہیں جو حضور مسکراتے سن نا اس خلاص ایک نور نکلتا سی کہ آسمان کی بلندیاں تک جاتا خلا دے وہ نور نکلتا سی جڑا آسمان کی بلندیاں تک جاتا یا کہ علیہ السلام رافع دی انہاں حرکتاں وے کے مسکرائے تے جدوں آپ مسکرائے نا کہ حضرت رافع بن خدیج تے چچا نام سعید بن خدیج حضرت سعید حضور علیہ السلام دی بارگاہ جب کیتا آقا میرا بھتیجا ہے چھوٹا پر تیر بڑے چلا لیتا حضور دی بارگاہ جب کیتا یا سنا میرا عمر ہے جی تھوڑی ہے قد پہنگے نہ تھوڑا ہے عمر ہے جی تھوڑی ہے لیکن تیر اندازی بڑی کمال نہیں کرتا ہے ادھر نشانہ بڑا زبردست ہے ادھر تیر بڑے مقام تے جا کے لگتا ہے. آقا علیہ السلام حضرت رافع نے فرمایا تو تیر چلا کے بخا تے حضرت رافع نے 2-3 نشانے لگائے حضور نے قبول فرما دیا. جدو حضور نے قبول فرمایا کہ حضرت کی آقا میرے واسطے دعا کرو میں تواڈے قدموں تو اپنی جان قربان کروں. کوئی وہ بچے نے آج کے دور دے وچ اج اعلان نہیں ہوندا پیا کہ جڑا بالغ نہیں انہوں تسی مسلمان نہیں کر سکتے بلوغت تو پہلا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ 13 سال کا بچہ نبی کو قربانیاں دیتا ہے. پاکستان نے قربان جماعت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان لیکن ہے کی ہے جڑا بالغ نہیں بالغ بھی وہ شرعی بالغ کی گل نہیں کرتے پہ 18 سال عمر ہوئے شناختی کارڈ بنیا ہوئے تو پھر بالغ بنتے ہیں. وہ 18 سال تو گھٹ عمر ہوئے تو تسی تو مسلمان نہیں کر سکتے
سندھ علاقے میں غیر مسلم سب کو اسلام قبول کیتا ہندو نے تے عدالت نے واپس ہندوان جمع واپس کر دیتا ہندوان واپس کر دیتا کہ تیرے لیے 18 سال عمر نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا میں انہوں پوچھنا مولا علی کے مدد کی آپ کے گا کتنی عمر سے مولا علی اس جاج کو پوچھو ذرا مولا علی کی عمر کتنی سی جیس وقت مولا علی نے کلمہ پڑھیا 9 سال عمر مبارک مولا علی کا متوجہ کریں گے جس وقت آپ نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں آتا چاہیے تھا یہ تھی نا مشرقین مکہ سے تیرے لوگ سیانے نکلے ان علی کا کلمے کو قبول کر لیا تو تے مشرقین مکہ تو بھی پیڑا ہے جڑا کسی نے کلمے کو بھی قبول نہیں کرتا حضور علیہ السلام کی بارگاہ دے جڑا حضور ہویا بلکہ میں بھی اپنی بچے کی گل سنا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے یہودی کا پتر کلمہ جے نہیں پڑھیا عمر چھوٹی ہے کھیڑدا مسجد نبی کے سامنے آیا سامنے بدعا چہرہ نظر آیا حضور صحابہ کرام میں بیٹھے نے صحابہ کرام کے نال بیٹھے نے جویں تارے دے چن چمکدا ہے میرے مدینے تے تاجدار دا چہرہ مبارک چمک رہا ہے تے حضور دے چہرے مبارک نوں ویکھیا بچہ سی پیار آ گیا حضور دے نال محبت ہو گئی دروازے میں لوگ کے سیدھا حضور کے چہرے پر بیٹھتا رہا کھیڑ چھاڑ دیتی عائشہ بھول گئی یار بھول گیا کھیڑنا بھول گیا عمر اگرچہ چھوٹی ہے لیکن وہ دعا چہرے کی محبت ہے حضور نے پیار ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف کے اندر تیرے تے میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کی جماعت کے نال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تو ہاتھ چہرے دا عاشق ہو گیا ہے آپ کے مسجد نبی کے دروازے کے کھڑا ہو کے حضور کے چہرہ کے نام دیکھتا رہتا ہے ایک دن بھی گزر گیا دوسرا دن آیا شام صبح کو شام ہو گئی ہے بچہ دروازے سے کھڑوتا وہ تو ہاتھ چہرے کی زیارت کرتا ہے پیا دوسرا دن بھی گزر گیا بچے کی روٹین بن گئی ہے جدوں تک میرے نبی مسجد نبی شریف کے اندر تشریف فرما میں نے بچہ وید لگا کے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے مدینے دے تاجدار کے چہرہ انوار کی زیارت کرتا ہے ایک دن بھی گزریا 2 دن بھی گزرے 3 دن بھی گزرے 1-2 مہینے گزر دینے پہ بچہ حضور کی بارگاہ کوئی روٹین بنی ہوئی ہے صبح گھروں اٹھ کے نکل رہے بچیاں دے نال کھیلن واسطے آگے مسجد نبی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے حضور کی زیارت کرنے لگ پڑتا ہے شام تک میرے نبی رات تک جس وقت تک میرے نبی بیٹھ گئے وہ بندو ہاتھ چہرے کی زیارت کرتا رہتا ہے حضور کے گھر تشریف لائے جاتے ہیں بچہ اپنے گھر چلا جاتا ہے 1 دن 2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینے گزر گئے نے والدین کو پتا لگا بچہ بچیاں دویان نال بھی نہیں کھیلتا بچہ کسی اور مقام تے جاتا ہے جنہوں باپ واپس آیا وہ دے پیچھے آیا ہے وہ دا پتہ کرن واسطے آیا ہے دیکھدا کی یہ کہ میرا بیٹا حضور دے چہرہ انور کی زیارت کرتا ہے آتا ہے آ کے مسجد کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نال محبت سے پیار اس بچے کو سردار ہو گیا باپ نے چڑھنا شروع کر دیتا کہتے انہوں نے پتا سی تو ہوتیاں ساڑھا اتنا کوئی دلک نہیں بیٹے نے پکڑ کے گھر گیا گھر جا کے ان کو پابند کر دیتا ہے روپار نہیں نکل دیتا 1 دن گزریا 2 دن گزرے 4 دن گزرے بچہ بیمار ہو گیا کیونکہ حضور کی محبت چاہیے ہے حضور نال پیار کیتا ہوا ہے حضور نال محبت کی ہوئی ہے بچہ تڑپتا ہے پیا حضور کی زیارت کے واسطے تڑپتا ہے پیا بچہ بیمار ہو جاتا ہے 1 دن بھی گزریا 2 دن طبیب ہوتے ہیں دوائیاں دیتے ہیں پر دوائیاں اثر نہیں کرتیاں کوئی دوا اثر نہیں کرتی کوئی علاج اثر نہیں کرتا بچہ بیمار ہوتا جاتا ہے کہ دعا بچہ بیمار ہو گیا باپ بھی پریشان ہے ماں بھی پریشان ہے اس بچے کو ہویا نہیں ہے آپ کے کہنے لگے بیٹا بچے دا آہستہ آہستہ بیماری دنال بچہ اتنا کمزور ہو گیا ہے آخری وقت بچے دا قریب آ گیا باپ نے کول بیٹھ گیا کر باپ سے پیار سے اپنی اولاد دنال محبت سے اپنی اولاد دنال بیٹے دا سر بوجھ رکھیا
پیار کرتا کہنے لگا پترا تینوں کی ہویا ہے کی چاہنا ہے کوئی آخری خواہش ہے اجازتے بیٹے دی زبان تو نکل رہے ابا جی مینوں اور نورانی چہرے والے مرد دوبارہ زیارت کروا دیا بچہ بیمار ایک دن دو دن چار رات میں گزرتے نکل بچے پورے والدین پریشان ہے حکیم بدلے طبیب بدلے دوائیاں بدلیاں لیکن بچے فرق نہیں پیدا ہے دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے بیمار آخری وقت دیکھ آخری ٹائم آ گیا بچے باپ نے گودے سے رکھا پتر کوئی غلط نہیں تھا تینوں ہویا کی ہے بچے نے آنکھاں چاہ سنے کہنے لگا ابا جی مینوں اس بدعا چہرے دی زیارت دوبارہ کروا شفقت فطری سی بچے نال پیار کی محبت کی بچے کو چھوڑ کے چلا گیا حضور کے بارگاہ چلا کہنے پتہ نہیں آقا علیہ السلام میرے کہنے سے ہوتے نے کہ نہیں ہوتے مسلمانہ دا نبی میرے کہنے سے پہنچتا ہے کہ نہیں ہوتا جا کے مسجد نبی کے سامنے کھڑا ہے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے عرض کرتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا سخت بیمار ہے آ نہیں سکتا جے تسی تھوڑی کی تکلیف فرماؤ تو میرے بیٹے کی عادت واسطے تشریف لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام صحابہ کرام نے فرمایا آؤ بھائی تواڈے پیر بھائی دے عیادت کرن واسطے چلے صحابہ کرام نے کہا حضور علیہ السلام تشریف لے کے جا جب دروازہ کھولیا یہودی بڑا خوش ہویا کہ میرے بیٹے کی خواہش پوری ہوتی ہے وہ بچہ بیمار ہے لیٹیا ہوا ہے جب انہوں پتہ لگا حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ چہرہ کھل گیا چہرہ کھل گیا آقا علیہ السلام اس بچے کے کول گئے وہ دن پیار کیا شفقت دے لیا بچے کا آخری وقت ساہ اٹک لیا کہ حضور علیہ السلام نے بارگاہ چند کرتا ہے اللہ کے پیارے محبوب میں کلمہ پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور تشریف لے کے گئے نے چار بجے لیٹے بچے نے جب کلمہ پڑھیا آخری ساہ آخری ہچکی آئی بچے کا وصال ہو گیا جب بچے کا وصال ہوا تو والدین ظاہری بات نہیں ماں باپ نے ہمیں تو ہوتی چاہتی اپنی اولاد پر پیار سی اکھاں چاکسو بھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ کہ وہ ساٹھا ہے حضور نے فرمایا یہ کہ وہ ساٹھا ہے یہ تسی اجازت دیو کہ اسی اپنا لے جائیے اس بچے دا باپ حضور دے قدمہ چ گریا مدینے دے عطا ادارہ کہ انہوں لے کے جانے کہ سانوں بھی نال ہی لے جانا سانوں بھی کلمہ پڑھا دے پورا گھر جو دنیا دا مسلمان ہو گیا اس ایک بچے دی محبت دے نال اے میرے نبی دے نال پیار تے میرے نبی دے نال محبت اس طرح کی محبت اس طرح دا پیار کرتے ہیں آقا علیہ السلام دے نال کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کائنات وچ کوئی چیز نہیں چاہیے جو چاہیے صرف مصطفیٰ دا بدعا چہرے دی زیارت چاہیے بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن بعد ایک دن بھی گزرے دو دن بھی گزرے تین دن بھی گزرے کئی دن گزر گئے حضور علیہ السلام آپ کے بعد دعا چہرے کی زیارت نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام بے چین ہو گئے بے قرار ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے زیارت کے واسطے جس وقت وہ بچے نے زیارت کر کے حضور کی بارگاہ جا کے کلمہ پڑھیا تو صحابہ اکرام نے وہ سب کہے حضور کے بعد دعا چہرے کی زیارت کر رہے پریشان نے بے چین نے صحابہ فرماتے نے مدینے دیتا ہے جارہ کا علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ آقا علیہ السلام سنت پرواز میں حضور کو روکن واسطے اسی گزرنے آئے جگہ جگہ تلاش کرنے آئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کے اندر تشریف فرمانے حضرت ابو ہریرہ فرمانے جدوں میں گیا جا کے حضور کی بارگاہ سلام عرض کیتا بدعا
حاجے زیارت کی صحابہ کرام تشریف لے آ رہے ہیں صحابہ تشریف لے آ رہے ہیں آگے حضور نے وہ دو حاجے زیارت کرتے ہیں میرے نبی نے چہرے کی زیارت کر کے صحابہ کرام دوبارہ زندگی حاصل زندگی دوبارہ حاصل کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے چہرے کی زیارت کر اور حضور علیہ السلام ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کے صحابہ کرام غزوہ احد کے وقت بات ہے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی زخمی ہے میدان جنگ میں دوسرے صحابی جا کے سہارا دیتا پانی پلانے کی کوشش کی فرماتے ہیں پانی کا پیار میں حضور کے قدموں تک لے گیا صحابی پانی لینے والے جان کے تو نواز دیتے ہیں کہ پانی رہن دے میں نے ایک تو اٹھا کے حضور کے قدموں تک لے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ مبارکہ کو لا کے کہ حضور دیوار کا چل کرتے ہیں مدینے دے عطاق کرا زندگی کی خواہش تھی کہ جان تیرے قدمہ سے نکلے جان تیرے حضور علیہ السلام ایک نہیں کئی واقعات حدیث کے اندر ایسے موجود ہیں کہ اپنی جانہ قربان کرنے پہ وہ بچہ جرا حضور دیوار کا چل کرتا ہے مدینے دے عطاق کرا آخری ویلا قریبے اور اس وقت کوئی جدوں آخریاں ہچکیاں جو جمدائے کہ پھر آتا کیے اب آئی جانا کوئی شے یاد نہیں اس ویلے بھی مدینے کے تاجدار کی یاد نہیں ہوگی آج کا اس ویلے بھی حضور کی محبت نہیں ہوتی حضور کا پیار نہیں ہوتا وہ اور نے انہوں نے موت
بھی یاد نہیں رہتا مدینے کے تاجدار کے غلام جب دنیا تو جانتے نہیں تھے حضور سامنے تشریف فرما انہیں آپ زیارت کروا دیا بلکہ حدیث پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث لمبی ہے اسرائیل دن آگے پورا کرتا جاتا سیدہ فرما دیا نہیں میرے بابا آرام فرما دے رہا ہے سیدہ فرما دیا میرے بابا آرام فرما دے چلا جاتا ہے یہ رابطیاں حضور کی زیارت واقعہ ہے سیدہ نے فرمایا چلا جا میرے بابا آرام فرما رہا ہے دوسرے دن آگے پھر دروازہ کرتا ہے سیدہ نے آواز دے کے پوچھا کون سیدہ رابطیاں حضور کی زیارت واقعہ ہے فرمایا پھر چلا جا میرے بابا آرام فرما رہا ہے سبحان اللہ تیسرے دن پھر آگے دروازہ کیا دوں سیدہ فرمایا کون عرض کی سیدہ وہی رابطیاں تین دن ہو گئے حضور کی زیارت واسطے آ رہے ہیں سیدہ جی جواب نہیں دیتا تھے حضور فرمایا فاطمہ ہی ہوئی دے سیدہ روح آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ہی ہوئی دے تیرے بتائے کون ہے حضور تین دن ہو گئے نے ہوتا پھر ہوتا ہے رابطیاں ساڑھے لفظہ جی کر پینڈوں ہاں یہ پینڈوں آئے ہیں حضور کی زیارت واسطے رابطی کہتے ہیں مکے کے دوارے پینڈ ہے جڑے وہ پینڈوں جڑے نے انہوں نے رابطی کہتے ہیں سیدہ نے فرمایا یا رسول اللہ تین دن ہو گئے نے ہوتا پیا یاد ہے حضور نے زیارت حضور نے فرمایا تیرے پتہ ہے کون ہے حضور میں نہیں پتا واللہ والا و رسول اللہ واللہ جانے میں اللہ کا رسول جانا آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ ہوئے جڑا ماما تو بچے جدا کر دیتا ہے یہ ہوئے جڑا پہنا تو ویر جدا کر دیتا ہے یہ دی ڈیوٹی رب نے لائی ہے جان کٹن دے ایک طرح ہی ہے سیدہ نے فرمایا اندر ہو جائے سیدہ اندر تشریف لے گئی ہے بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پیغام ہے پیغام میں رب کی طرف ہے کوئی اس مثل کا اس مقام دا ہوتے نے وہ کوئی ہو جڑے رولا پاندے نے انما انا بادشاہ مصر میں تے نبی کو جے ان کچھ تینوں بھی کبھی فرشتے آ کے پوچھیں گے رہنے کے جانا ہی حضور کی بارگاہ چند کرتے ہیں اسرائیل آ کے حضور کی بارگاہ چند کرتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب اللہ کی طرف پیغام ہے آپ جو طبیعت کے رہنا چاہو یا جانا چاہو جو طبیعت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جی میں منع کرتے ہیں حضور رب کی طرف حکم ہے کہ جتنی دیر تک آپ منع کرو گے تو آپ کی بارگاہ حاضر نہیں ہوا فرمایا اس کو بعد حضور کلو من رہا فواد رب کا فیصلہ ہے ایک لمحے واسطے اگر آئے موت کے بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر روکن کی ضرورت نہیں اسرائیل حضور کی بارگاہ جمع کرنے میں یا اللہ کے پیارے محبوب کی اجازت ہے فرمایا اسرائیل کی کاٹ کو کاٹ تکلیف دینا کہ نہیں دینا ہے گل سننے والے کہ مسلمانوں جنہوں نے موت کو لئی ہے انہوں نے ضرور سننا چاہیے جڑے یہ کرنا تو وہ یہ کرنا کہیں تو بعد نچنا شروع کر دیتے ہیں نا مصیبتیں بھی اگے آ کے بہنا نچن والے بھی اگے جا کے کھڑونا گل تو کوئی نہ ہوئے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا جہا اسلامی ٹچ بھی دیا چنگے اسلامی ٹچ لیں گے ہوگا ابھی اپنی زندگیاں بھی اسلامی ٹچ ہی دیتے ہیں رسم جمعہ پڑھنا آ گیا رسم عید پڑھنا آ گیا یہ ٹچ ہی نہ چڑھ گیا اپنے معاملات سامنے اسلام یاد نہیں ہوتا صرف ٹچ دینا سے اسلام میں شامل کرتے ہیں باجے بھی بجنے نے چھوٹیاں بھی چلیاں نے نچن گال بھی ہونا ہے مہندی والی پوری رسم بھی ہونی ہے سب کچھ ہونا ہے جان لگے پوری کے سر پہ قرآن لا کے کہنا کیا ہے اسلامی ٹچ دے کے بھی پورے کو ہو گیا یار ماتا مارو مسلمان بنو اسلامی ٹچ نہ دیو اسلام دے وچ اپنے آپ نے ڈھال لو
اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، اسلام تیرے زندگی دے ایک ایک لمحے دے معاملات اسلام کے مطابق لے آئے گا تو پھر تو مسلمان ہوگا۔ صحابہ اکرام یہ نہیں سن کرتے کہ مسجدوں باہر نکل کے مائیکل جیکسن بن جاتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مسجدوں باہر جو مرضی کرتے رہو، مسجد اسلامی ٹچ نہیں آ جاتے ہیں، ٹچ یہ نہیں دے اگر مسلمان ہے تو پھر تیری گفتار، تیرا کردار، تیرا چلنا، تیرا بیٹھنا، تیرا اٹھنا، تیرا بولنا، تیرے معاملات، تیرا خریدنا، تیرا فروخت کرنا، ہر چیز اسلام سے کسی ہے، اسلام سے مطابق کرے گا تو مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ اگر اسلام سے مطابق نہ کرے گا تو پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اعلیٰ نعرہ جنہیں پھول جاؤ پھر صرف نعرے کی حد تک ہی رہ جاتا ہے۔ یہ بھی اسلامی ٹچ ہی دیتے ہوگا تمہیں زندگی میں۔ یہ سور سور ہی ہے نا کہ اسلامی ٹچ تو ہوتا ہے۔ اجے بھی غیرت نہ ہوئے مسلمانوں تو میں نے تو سمجھ نہیں ہوگی تو ہم کہڑی پکی کھوڑی پہلے ہوئے۔ اسلامی ٹچ نہیں، اپنی زندگی کو اسلامی بناؤ، اور خدا دی قسم اٹھا کرنا تو مسلمان اپنے آپ کو اسلام میں ڈال لو، میرے ٹچ نہ دیو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا۔ اے جڑے ذکر پہ نے کوئی تھان تھان تمہیں ٹچ دے کی وجہ سے پہ نے اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اپنے آپ کو حضور کا غلام بناؤ، بلکہ عقیدہ کرائے ہونا چاہیے مصطفیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام تو ہر چیز قربان ہونا چاہیے، بلکہ تیرا اجازت ہونا چاہیے رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے اپنے آپ کو مسلمان بناؤ۔ جڑا میں 26 مئی والا مردے کانے دی موت کا تم دسیا نا، اسی واسطے دسیا تیرے گھر سے جو یار پھرتے ہیں در بدر جو ہی خوار پھرتے ہیں۔ 26 مئی مردے کانے دی گندی موت، آج مرزائی تیرے سر تے کھڑو کے نچدا پیا صرف اس واسطے کہ تو ٹچ کی حد تک مسلمان تیرے ارد اے تیرے کول پریم کوٹ دے وچ مرزائی نچدے نے پا آتے سارا کچھ یہی ہے، اسی یہی کرنے ہیں، سانو صرف نعرے دی حد تک حضور نال محبت ہے، حضور نال پیار کرنے کے ہی کر جیڑا اوہ سیدنا صدیق اکبر باپ دے منہ تے تھپڑ نصیب کر دیتا کہ حضور دی بارگاہ جاتے ہیں آقا جی میرے کو تلوار ہوتی تو میں وہ سر لا کے تواڈے قدماں وچ لیا کے
حضرت ابو ہریرہ حضور دی بارگاہ چلے، اے اللہ دے پیارے محبوب اجازت دو ماں نو قتل کر دے۔ فرمایا کیوں؟ حضور تواڈے پتر نے تے زبان درازی کر دی ہے، مینوں نہیں برداشت، بھاویں ماں ہے میں اودا سر لا کے تہاڈی بارگاہ۔ صحابہ تے اے چاہتے ہیں، اس واسطے اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے کسوٹی بنا دیتا ہے صحابہ کی محبت کو، صحابہ کی محبت کو معیار بنا دیتا ہے۔ قیامت تک ہونے والے مسلمان، قیامت تک ہونے والے مسلمان ادو تک ایمان کامل نہیں جدو تک صحابہ ورگا ایمان نہ رکھتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ہر مفسر نے لکھا الناس تو مراد صحابہ رسول نے، حضور دے صحابہ نے کہ معیار بنانے یا اپنے اسلام کا تے حضور دے صحابہ نے معیار بنایا۔ جے صحابہ نے معیار بنایا ہوئے تو پھر ٹچ دین کی لوڑ نہیں پیندی تینوں، پھر تیرا کردار دستا تو کیویں دا حضور کو منن والا، پھر تیرا کردار دستا کہ مدینے دے تاجدار کی غلامی کنی کو کرنا ہے تو۔ مسلمان اج بھی جاگ جا، تیرے سامنے ہر چیز موجود ہے، ہر بندے دے کول موجود ہے، ہر بندے دے کول کلپ بھی آئے ہوئے ہیں، سارا کچھ دے سامنے ہے۔ کدھر اسلامی ٹچ دے دے رولے پیندے نے پائے تے جنہاں دے خلاف سارے کام ہوئے نے وہ بھی اسے تھان دے۔ امریکہ کا جو یار ہے بتا رہا ہے اے نعرہ آپ بند کر، وہ اے نہ مارو میرے ابا جی ناراض ہو جائیں گے، آپ منع کرتا ہے سارے۔ یہ اگلی گل بھی دساں، جہے حکومت بیٹھے نے وہ سارے کچھ نہیں لگتے، وہ بھی وہ طرح انہیں ذلیل نے۔ یاد رکھا جائے، مت سمجھا جائے کہ میں انہوں کی حمایت کرنا پیا، ساڈے واسطے وہ بہتر ہے جہاں مدینے کے تاجدار کا غلام ہے۔ ختم نبوت تے ڈاکا مارن والے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، ساڈا تعلق انہاں نال جڑے مصطفیٰ دی غلامی کرن والے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ، نبی کا جو غلام ہے ساڈا اور کسی پارٹی نال تعلق نہیں، ساڈا تعلق ہے تے محمد مصطفیٰ دی پارٹی نال تعلق، جنہیں اے دنیا تے بھی عزت دینی ہے، قبر وچ بھی عزت دینی ہے، حشر وچ بھی عزت دینی ہے۔ قیامت والے دن میں لوگ کا بات نہیں۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دنیا کی قبر کی حشر ہر جگہ تے حضور علیہ السلام دی غلامی، حضور دی غلامی ہوئے تو سارا کچھ ملتا ہے۔ اے عزتاں جڑیاں دنیا تے ملدیاں نے نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے، اور ایک تجربہ ہو گیا یہ حقیقت ہے ساڑھے سامنے، ساڑھی نظروں کے سامنے تو پھیرا کچھ ہو گیا، بڑی بڑی دنیا دیکھی ہے، لیکن جڑے مصطفیٰ دے غلام رہنے بھی بڑی عظمت نال نے، جاندے بھی عزت نال نے، کہ اگے بھی انہوں دا مقام رب دے پیارے محبوب کے نسبت نال سب تو بلند ہوتا۔ اس واسطے ٹچ دینے چھڈ دیو، حضور دی غلامی کی اپنے آپ کو یقین دو، کچھ نہیں ہو جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہوں تک جو ہویا وہ بھی رب دی مرضی نال ہویا، ہوں جو ہوندا پیا وہ بھی رب دی مرضی نال ہوندا پیا، تے جو ہونا وہ بھی رب دی مرضی نال ہونا۔ جے سب کچھ ہونا رب کی مرضی نال ہے، تو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد مصطفیٰ دی غلامی کرنا ہے۔ خدا تیریاں اداماں دے اوتے بھی اللہ رب العزت رحمتاں نازل کرے۔ آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور دی غلامی کا چھڑ دے انہاں دنیا داراں نوں، انہاں کچھ بھی نہیں دینا، لبنا ہی تے حضور دی غلامی کی لبنا۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کا صدقہ
رب سانو حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی غلامی کی زندگی تے حضور کی غلامی کی موت عطا فرمائے وعلیہ اللہ